حضرت ربیہ بڑی نیک خاتون تھیں، بغداد میں رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی۔ ان کی شادی بھی ایک دولت مند شخص سے ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ میں اوپر چھت پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ تھا تو بڑا دولت مند، پر متکبر بھی بڑا تھا۔ دروازے پر ایک فقیر مانگنے آیا۔ میرا خاوند بالکنی سے جھانک کر کہنے لگا، اسے کچھ نہ دینا، یہ دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا، تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا ہے اس میں سے دینے کی اجازت دے دینا۔ اس نے کہا، فقیر کے پاس جانا ہی نہیں۔ عورت کہتی ہے، اس مانگنے والے کا جو دروازے پر کھڑا تھا انداز ایسا تھا کہ اس سے لگتا تھا کہ کئی دن کا بھوکا ہے، اور اس کے چہرے پر عجیب بھوک تھی۔ کہتی ہیں، میں شوہر سے نظر بچا کر آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ جب میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میرے بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا، تجھے 3 طلاق۔ میں عزت دار باپ کی بیٹی طلاق لے کر گھر آ گئی۔ جرم میرا یہ تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خیرات کی تھی۔ کہتی ہیں کہ میرا والد پریشان ہو گیا اور میں خود بھی شدید پریشان تھی۔ میرے والد اور والدہ بھی پریشان تھے کہ اب رشتہ کہاں سے آئے گا۔ 1-2 سال شدید کرب میں گزرے تو ایک رشتہ آیا جو بڑے امیر آدمی کا تھا۔ میں طلاق یافتہ تھی، پر رشتہ کنوارے کا آیا۔ پھر جب وہ رشتہ ہو گیا اور میں اپنے خاوند کے گھر پہنچی تو وہ مجھے کہنے لگی، مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پر خیرات لینے آیا تھا۔ تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کر مصلی پر رویا کہ مولا، میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا۔ پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تجھے عزت دینے کے لیے۔ کہنے لگا، اب میں تجھے بیوی بنا کر نہیں، مہارانی بنا کر رکھوں گا، تو میری محسنہ ہے۔ اور پھر 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر بیٹھی تھی کہ دروازے پر مانگنے والا آیا۔ میں دروازے پر مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں دھڑام سے گھری، میرا شوہر دوڑ کر آیا، کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، پتہ ہے مانگنے والا کون آیا ہے؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا۔ ربیہ کہتی ہیں، میں رونے لگی۔ لوگ دولت کا تکبر کرتے ہیں، طاقت کا تکبر کرتے ہیں، لیکن میرے اللہ کو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کسی بادشاہ کو فقیر بنانے میں اور فقیر کو بادشاہ بنانے میں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچائے، آمین۔